السلام علیکم دوستوں، آج بات کریں گے ایک ایسے ٹرین حادثے کے بارے میں جس حادثے کی وجہ سے پوری کی پوری ٹرین ہی سمندر میں غائب ہو گئی۔ اور حیران کن بات یہ ہے، اس حادثے میں کسی انسان کی نہ غلطی ہے اور نہ اس میں کوئی ملوث ہے۔ دوستوں، یہ واقع ہے 1964 کا۔ سمندر میں پیش آنے والے اس ٹرین حادثے میں کسی انسان کا قصور نہیں تھا، یہ قدرتی فیصلہ تھا اور اس حادثے کو خدا کا فیصلہ قرار دیتے ہوئے فائل بند کر دی گئی۔ 15 دسمبر 1964 کو محکمہ موسمیات نے خلیج بنگال میں جزائر انڈمان کے جنوب میں ایک طوفان کے بننے کی پیش گوئی کی۔ اسی دن سے تیز آندھی اور بارش بھی شروع ہو گئی اور اگلے چند دنوں میں یہ طوفان جنوبی انڈیا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس طوفان کی پیش گوئی کے 7 روز بعد یعنی 22 دسمبر کو یہ تقریباً 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سری لنکا کی سمندری حدود سے انڈیا کی طرف بڑھنے لگا اور ملک کے جنوبی سرے کی ریاست تامل ناڈو کے پامبن جزیرے سے ٹکرا گیا۔ جب یہ طوفان انڈیا سے ٹکرایا تو اس کی رفتار تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ طوفان کے ٹکرانے سے پہلے پامبن جزیرے کے دھنوش کوڈی ریلوے اسٹیشن پر کافی ہلچل تھی، کیونکہ جیسے جیسے طوفان قریب آیا، کچھ لوگ جزیرے کو چھوڑ کر جزیرے سے باہر آبادیوں میں واقع اپنے رشتہ داروں کے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر دیگر محفوظ مقامات کی تلاش میں تھے۔ یہ 1960 کی دہائی تھی، اس لیے جزیرے سے سمندر کنارے شہر تک جانے کے لیے ریل کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں تھا۔ جیسا کہ طوفان کی پیشن گوئی کی گئی تھی، بہت سے لوگوں نے دن میں ٹرین سے سفر کیا، لیکن جن لوگوں نے 22 دسمبر سے پہلے رات کو ٹرین پکڑی تھی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 2 کلومیٹر طویل پمبن برج، جو پامبن جزیرے کو انڈین سرزمین سے ملاتا ہے، آج بھی اپنے قدرتی نظاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ پال جزیرے کو تمل ناڈو کے منپم ریلوے اسٹیشن سے جوڑتا ہے۔ دھنوشکوڈی سے منپم جانے والی مسافر ٹرین کے ڈرائیور نے رات 8:30 بجے منپم کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ دھنوشکوڈی رامیشورم روڈ سیکشن میں گرد و غبار الفا رہی ہے۔ ٹریک پر اتنی دھول ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ پیغام ملتے ہی کنٹرول روم میں پال انسپکٹر کچھ ملاحوں کے ساتھ راستہ صاف کرنے گئے، کیونکہ پمبن دھنوشکوڈی مسافر ٹرین کو رات کو اس راستے سے گزرنا تھا۔ رات 9 بجے پامبن برج آپریٹر نے کنٹرول روم کو پیغام بھیجا کہ موجودہ ہوا کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے اور یہ رفتار مسافر ٹرینوں کے لیے محفوظ نہیں۔ کنٹرول روم کو بھیجے گئے اس پیغام کے بعد ہوا کی رفتار مزید بڑھنے لگی اور موسلادھار بارش ہونے لگی، اور اسی دوران 6 بوگیوں پر مشتمل مسافر ٹرین تقریباً 130 مسافروں کے ساتھ 11:10 بجے پمبن ریلوے اسٹیشن سے دھنوشکوڈی کے لیے روانہ ہوئی۔ اس میں ریلوے کے 18 ملازمین بھی شامل تھے۔ ٹرین اپنے مقررہ وقت پر رامیشورم روڈ اسٹیشن پر پہنچی، تاہم سگنل کی تاخیر کی وجہ سے وہ وہاں سے 15 منٹ تاخیر سے روانہ ہوئی۔ اگلا ریلوے اسٹیشن دھنوشکوڈی تھا۔ ٹرین 12:30 بجے دھنوشکوڈی ریلوے اسٹیشن پہنچنے والی تھی۔ سگنل مین اسٹیشن کے قریب ایک کیبن میں ٹرین کا انتظار کرتا رہا، لیکن ٹرین وہاں تک نہیں پہنچی۔ رات 12:30 کے قریب تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں دھنوشکوڈی میں کنٹرول روم اور سگنل کیبن کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔ صورتحال اس قدر خراب تھی کہ دھنوشکوڈی ریلوے اسٹیشن پوری طرح پانی میں ڈوب گیا۔ اس دوران ٹرین مقررہ وقت پر نہیں پہنچی۔ دھنوشکوڈی ریلوے کے عملے نے محسوس کیا کہ شاید اس طرح کے طوفانی اور برساتی موسم کی وجہ سے ٹرین رامیشورم اسٹیشن پر واپس چلی گئی ہے۔ دوسری جانب رامیشورم روڈ اسٹیشن پر ریلوے کے عملے نے سوچا کہ ٹرین بحفاظت دھنوشکوڈی مقررہ وقت پر پہنچ گئی ہوگی۔ آسمانی بجلی، تیز آندھی اور تیز بارش کی وجہ سے دونوں ریلوے اسٹیشنوں کا عملہ ٹرین کا حال دریافت کرنے نہ جا سکا اور پھر صبح ہو گئی۔ 30 دسمبر کو طوفان تھوڑا سا تھم گیا، لیکن قدرت کے قہر کی بدولت دھنوشکوڈی اسٹیشن کا وجود تقریباً ختم ہو گیا۔ یہاں کے مناظر دل دہلا دینے والے تھے۔ رامیشورم روڈ اور دھنوشکوڈی ریلوے اسٹیشن کے درمیان رابطہ بحال ہوا اور تب یہ معلوم ہوا کہ ٹرین غائب ہے۔ پورا راستہ چیک کیا گیا، لیکن ٹرین کہیں نظر نہیں آئی۔ راستہ چونکہ سمندر میں گھرا ہوا تھا اور موسمی حالات کے باعث اس وقت سمندر میں ریسکیو آپریشن تقریباً ناممکن تھا۔ یہ ٹرین کی تلاش میں نکلنے والے ریلوے ملازمین
اور امدادی عملے کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ پورا دن گزر گیا لیکن ٹرین اور اس میں سفر کرنے والے تقریباً 130 لوگ نہیں ملے۔ 24 دسمبر کو طوفان مکمل طور پر تھم گیا لیکن تباہی پیچھے رہ گئی۔ سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، اربوں روپے کا نقصان ہوا، جزیرہ پر بسا پورا شہر تباہ ہو گیا۔ اسی دوران ریلوے کے ایک ملازم نے ساحل سمندر پر کوئی مشکوک چیز دیکھی۔ طوفان نے بہت سی اشیاء کو زمین سے سمندر میں گرا دیا تھا، لیکن کارکن جانتا تھا کہ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس نے واقعے کی اطلاع اپنے اعلیٰ افسران کو دی اور جائے وقوع کا جائزہ لینے پر پتہ چلا کہ یہ وہی گمشدہ ٹرین ہے۔ بالکل واضح طور پر، مگر یہ صرف ٹرین کا ملبہ تھا۔ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ ٹرین میں سفر کرنے والے 130 افراد میں سے کوئی بھی زندہ بچا ہوگا۔ ٹرین کا ملبہ ملنے کے بعد قیاس کیا جا رہا تھا کہ طوفان کے باعث مسافروں سے بھری ٹرین سمندر میں الٹ گئی اور کوئی زندہ نہیں بچا۔ اگلے روز مسافر ٹرین کے سمندر میں الٹنے کی خبر انڈین ایکسپریس کے صفحہ اول پر تھی۔ پمبن ریلوے اسٹیشن کے اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر کو اس رات پمبن دھنوشکوڈی مسافر ٹرین میں سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد گننے کا کام سونپا گیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں بننے والی تحقیقاتی کمیٹی کو بتایا کہ عام طور پر ہم ٹرین میں سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد نہیں گنتے، لیکن اس دن ہم سے ایسا کرنے کو کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسافروں کی تعداد گننے کی وجہ یہ تھی کہ اگر مسافروں کی تعداد کم ہوتی تو ٹرین منسوخ کر دی جاتی۔ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق حادثے میں مرنے والوں کی صحیح تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ٹرین میں سفر کرنے والے 110 عام افراد اور 18 ریلوے ملازمین کو مردہ قرار دیا گیا۔ کیونکہ یہ سانحہ ایک خدا کا فیصلہ تھا، اس لیے کسی انسان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا۔ آج کی ویڈیو یہی تک۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی؟ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کریں۔